دنیا میں سب سے بڑھ کر کوئی اور ایوارڈ نہیں ہو سکتا کہ لوگ آپ کی تربیت کی وجہ سے آپ کے والدین کی تعریف اور عزت کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ہمارے دین میں از خود کوئی ایسی چیز نکالی جو اس میں نہیں تھی تو وہ رد ہے۔ استغفار انسان کو ناپسندیدہ کاموں سے ہٹا کر پسندیدہ افعال کی طرف لے جاتا ہے، ناقص عمل کی بجائے کامل عمل پر لگا دیتا ہے اور اسے ادنیٰ مقام سے اٹھا کر اعلیٰ اور اکمل مقام پر پہنچا دیتا ہے۔ ہر انسان خطا کار ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر ابن آدم خطا کار ہے اور بہترین خطا کار وہ ہے جو بہت توبہ کرنے والے ہیں۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے ہمارے رب اگر ہم بھول گئے ہوں یا خطا کی ہو تو ہماری پکڑ نہ کرنا۔ ہمیشہ یہ دکھلاوا کریں کہ آپ ٹھیک ہیں، چاہے زندگی آپ کو کتنی ہی مشکل میں ڈالے۔ رازداری دوسروں کے رحم و کرم کرنے سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم گناہ کرو یہاں تک کہ تمہارے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں، پھر تم توبہ کرو تو اللہ تعالیٰ ضرور تمہاری توبہ قبول کرے گا۔ ایک مسلمان کا یہ کام ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ نرمی اور آسانی کا معاملہ رکھے، زبان سے بھی اور رویے میں بھی، کیونکہ یہ وہی چیز ہے جو دلوں میں محبت اور الفت پیدا کرتی ہے، اور جب اللہ کسی کو معاف کرتا ہے تو اسے نماز کی توفیق بھی دیتا ہے۔ آج کے دور میں اگر جیب میں سید ہو جائے تو سکے سے پہلے سگے گر جاتے ہیں۔ جو ایک پیاسے جانور کو پانی پلانے پر بخش دیتا ہے، سوچیں اگر انسان کی مدد کر دی جائے تو اللہ تعالیٰ کتنا نوازے گا۔ غائبانہ دعا کرنے کا اجر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی اپنے بھائی کے لیے غائبانہ دعا کرتا ہے تو فرشتے آمین کہتے ہیں اور کہتے ہیں تیرے لیے بھی ایسا ہو۔ دل کی بات تو کسی بہت اپنے سے کی جاتی ہے، اللہ پاک سے زیادہ کوئی بھی اپنا نہیں ہے۔ وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ تک سنتا ہے، روکتا نہیں، ہمیشہ تسلی دلاسا بنتا ہے، گرنے نہیں دیتا، سہارا نہ رہے تو اٹھنا سکھاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس رات مجھے معراج کرائی گئی، اس رات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے امت کو میری جانب سے سلام کہہ دینا اور انہیں بتا دینا کہ جنت کی مٹی بہت اچھی زرخیز ہے، اس کا پانی بہت میٹھا ہے اور وہ خالی پڑی ہوئی ہے، اس کی باغبانی یہ کلمات ہیں۔ عاجزی اختیار کریں کیونکہ انسان کی اکڑ خدا کی پکڑ پر ختم ہو جاتی ہے۔ سورج اور والد کی گرمی برداشت کرنا سیکھو، جب یہ ڈوب جاتے ہیں تو ہر طرف اندھیرا چھا جاتا ہے۔ گھبرائیں نہیں، میرا اور آپ کے معاملات جس کے سپرد ہیں وہ بہت غفور الرحیم ہے، وہ سب بہتر کرے گا۔ مشہور تو بہت سے لوگ ہیں لیکن مقبول بہت کم، یا رب ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما۔ نیکی کرنا مشکل نہیں ہے، نیکی کی حفاظت مشکل ہے، ہم ریاکاری کر کے یا جتا کر ضائع کر دیتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں ریاکاری سے بچا، آمین یا رب العالمین۔ دنیا کو راضی کرنے کی کوشش میں نہ لگو، دنیا نہ کسی سے خوش ہوئی نہ ہوگی، راضی کرنا ہے تو رب کو کرو جو ایک آنسو اور ایک سجدے سے مان جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی نفل کی اتنی پابندی نہیں کرتے جتنی پابندی فجر کی 2 رکعتوں کی کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فجر کی یہ 2 رکعتیں دنیا کی ہر چیز سے بہتر ہیں۔ خاموشی، ہم اپنی زندگی سے جھوٹ، غیبت، تہمت، بہتان نکال دیں تو باقی صرف خاموشی بچتی ہے، اور خاموشی بہترین عبادت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک آدمی نے آ کر عرض کیا، مجھے کچھ سکھائیے لیکن زیادہ نہ بتائیے تاکہ میں اسے یاد رکھ سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غصہ مت کرو۔ وہ کئی بار یہی سوال دہراتا رہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر بار کہتے رہے، غصہ مت کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس امت میں سے اللہ کے بہترین بندے وہ ہیں جب ان پر نظر پڑے تو اللہ تعالیٰ یاد آ جائے، اور اس امت کے بدترین وہ لوگ ہیں کہ جو چغلی اور چغل خوری کرتے ہیں، پیاروں کے مابین تفریق ڈالتے ہیں اور پاک دامن لوگوں پر تہمت لگاتے ہیں۔ جب انسان میں عاجزی پیدا ہو جاتی ہے، نہ وہ ایک چونٹی کو بھی بے جا نقصان پہنچانے سے ڈرتا ہے، انسان تو بہت دور کی بات ہے، اس کو بھلائی کرنے کی اتنی عادت ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے ساتھ برا کرنے والوں کا بھی برا نہیں کرتا، اور ایسے انسان کا اللہ کبھی بھی برا نہیں ہونے دیتا۔
यूसुफ अलैहिस्सलाम जानते थे सारे दरवाजे बंद हैं, फिर भी बंद दरवाज़ों की तरफ दौड़ पड़े और खुदा ने एक एक करके सारे दरवाजे खोल दिए। कभी अगर लगे तो तुम्हारे लिए भी दरवाजे बंद हैं तो जान लो कि तुम्हारा और यूसुफ का खुदा एक ही है। जो शख्स किसी को कपड़ा पहनाए तो जब तक वो कपड़ा उसके बदन पर रहेगा, अपना पहनाने वाला अल्लाह की हिफाजत में रहेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह ताला से दुआ करे, अल्लाह ताला उसे या तो उसकी मांगी हुई चीज़ ही दे देता है या उस दुआ के बराबर आइंदा आने वाली कोई मुसीबत दूर कर देता है, बशर्ते उसने दुआ में कोई गुनाह करने वाली या रिश्ते तोड़ने वाली बात ना की हो। वो आजमाएगा दुनिया की हर मोहब्बत दिखाकर, फिर कहेगा बता कौन है तेरा मेरे सिवा। पूरी आंख से रोशनी दाखिल नहीं होती, अगर ऐसा होता तो रोशनी आंख को जला देती। आंख के नीचे में एक छोटा सा सुराख है जिसे प्यूपल कहते हैं, इससे रोशनी दाखिल होती है। फिर सुराख को भी फिक्स नहीं किया गया बल्कि ज़्यादा रोशनी में खुद ब खुद छोटा और कम रोशनी में बड़ा हो जाता है ताकि ज़रूरत के मुताबिक रोशनी अंदर भेज सके। किसी ने है इतना उम्दा निज़ाम बनाया, बेशक वो खालिक अजीम है। अक्सर लोग लड़ाई के दौरान ये बात कहकर लड़ाई जारी रखते हैं कि कि हमसे गलत बात बर्दाश्त नहीं होती। हालांकि गलत बात बर्दाश्त करना ही सब्र है। सही बात बर्दाश्त नहीं की जाती, तस्लीम की जाती है। तरक्की इतनी हुई है कि 1000 मील दूर बैठे लोगों को सुन सकते हैं, देख सकते हैं और बेहिस इतने हो गए हैं कि पास बैठे लोगों की तकलीफ न दुखती है, न दिखती है, न महसूस होती है। अल्लाह हाफिज़। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अच्छी बात शेयर करना सदका है। अल्लाह हाफिज़।